السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالح اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اس پر رسپانس اچھا دیں، ورنہ میں ناول جو ہے وہ سٹاپ کر دوں گی یہیں پر۔ پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، ہر کوئی ریڈ کرتا اور نکل جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب میری محنت ہی وصول نہیں ہوتی، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایپیسوڈ نہیں دیتی، ناول سٹارٹ کر دیتی ہیں پھر آپ ایپیسوڈ نہیں دیتی، تو پلیز لائک کیا کرو یار، آپ لوگوں کو صرف ایک لائک چاہیے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجدان ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، وہی رک جائیں، میرے پاس مت آئیں۔ ہیر اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے آپ نہیں پسند ہیں۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولتی ہے، تو کون پسند ہے تمہیں؟ وجدان غصے پر تجسس سے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتا ہے، کوئی بھی نہیں پسند ہے، اور اگر ہے بھی تو آپ کو کیوں بتاؤں میں؟ ہیر بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولتی ہے، کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، مجھے پتا ہونا چاہیے میری بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، کون پسند ہے اور کون نہیں۔ وجدان ایک قدم مزید ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے آپ نہیں پسند، آپ کے علاوہ اس دنیا کا ہر مرد قابل پسندیدگی ہے میری نظر میں، آگ لگا دوں گا میں اس دنیا کو اور اس میں رہنے والے ہر شخص کو۔ وجدان ہیر کی بات کاٹتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، وجدان؟ ہیر غصے میں کہتی ہے، میری بات کان کھول کر اور دماغ ٹھکانے پر رکھ کر سن لو۔ ہیر وجدان کے دماغ کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دیا ہے ہیر، کیونکہ بہت کیونکہ میرا بیت قیمتی ہے۔ میرے لیے دماغ میں میرے بسے ہوئے لوگوں میں شامل ہونے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ دماغ میں جو لوگ رہتے ہیں، میں انہیں ان کے جنازے کے بغیر زمین میں گاڑنے کے لیے اپنے دماغ میں رکھتا ہوں۔ وجدان اپنے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، لیکن دل تک اس کا ہاتھ پہنچتے پہنچتے اس کے چہرے سے غصہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن جو میرے دل میں رہتا ہے اس کے لیے میں مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ مجھے تم سے میرے پیار کرنے کی سزا مت دینا ہے، چاہے وہ کسی غیر مرد کا نام لے کر ہو یا پھر میری زندگی سے جانے کی بات کر کے۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں صرف تم سے محبت کر کے تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے دھوکہ مت دینا ہی، دھوکے کی معافی نہیں ہے میرے نزدیک، اور کسی اپنے کے دھوکے کے بالکل بھی نہیں۔ وجدان دور کھڑے ہوئے ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت کی شدت اور اپنی اسی محبت کی آتش دونوں واضح کر چکا تھا۔ ہیر خاموشی سے بت بنے ہوئے کھڑی اس کی باتوں کو حیرانگی سے سن رہی تھی۔ میں عام انسان نہیں ہوں ہیر، جو محبوب کی بے وفائی پر مجنوں بنے گلی گلی پھروں گا۔ میری محبت آتش ہے جس میں بھی جلوں گا، اور میرے ساتھ ساتھ میرا محبوب بھی۔ اگر محبت کرنے کی سزا مجھے ملے گی تو برابر سے ملے گی۔ وجدان کا ایک ایک لفظ ہیر کو اپنے لیے موت کی دھمکی لگ رہی تھی، اسے اپنے مقصد میں ہونے والے انجام کا سوچ کر بھی ابھی سے ڈر لگ رہا تھا۔ سکندر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اپنی کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑے ہوئے، وہ کھڑکی سے باہر کھلے نیلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے امائمہ کو سوچنے میں مصروف ہوا پڑا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دماغ سے وہ باہر نکلتی تو سکندر کسی اور بات پر غور کرتا۔ جانے کون ہو تم، کیوں میرے دماغ میں ٹھہرنے لگی ہو امائمہ؟ مت آؤ میرے دماغ میں، میرے خیالوں میں تمہارا میری زندگی میں آنا تمہیں تمہاری بربادی کے راستے پر لائے گا۔ یہ سکندر آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے۔ ڈیول کیس کی آواز پر سکندر فوراً سے جھٹکا کھا کر پلٹ کر دیکھتا ہے۔ سکندر کا اسسٹنٹ بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سکندر اسے دیکھتے ہوئے غصے میں اپنی کرسی کو لات مار کے کھڑا ہوتا ہے اور اسسٹنٹ کو گردن سے پکڑ کر سیدھا دیوار سے پن کرتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اس نام سے مت پکارا کرو، یہاں پر سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ سکندر اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سامنے والے کا منہ لال سرخ ہو گیا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اس کی سانسیں رکنے والی ہو گئی تھی۔ وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، پر سکندر اس وقت طیش میں آئے اس کے غصے میں گھورتا رہتا ہے اور گرفت بڑھاتا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ کی حالت مزید بگڑتی ہوئی دیکھ کر سکندر اسے پیچھے کی طرف پھینکنے والے انداز میں زور سے جھٹک دیتا ہے۔ اسسٹنٹ سیدھا زمین پر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اگر آئندہ تم نے یہ غلطی دوبارہ کی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ بات تم جانتے ہو، جو میں کہتا ہوں میں کر کے دیکھاتا ہوں۔
सिकंदर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हुए असिस्टेंट को देखते हुए बोला, सॉरी चीफ, आइंदा नहीं होगा। असिस्टेंट खांसते हुए ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए कहता है, अल्बर्ट, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। सिकंदर उल्टे हाथ की पहली उंगली से वार्न करते हुए गुस्से में देखते हुए कहता है, जी चीफ। अल्बर्ट सिकंदर के सामने खड़े होते हुए कहता है और खड़े होकर इसकी तरफ यूएसबी बढ़ाता है, जो हकीकत में एक फाइल थी। बज़ाहिर यूएसबी पर वो एक डिक्टेटिंग डिवाइस भी थी, जो किसी भी कंप्यूटर और लैपटॉप में इंजेक्ट करते ही इसका सारा डेटा कॉपी कर लेता है। इसमें ल्यूस पैरल के लैपटॉप का सारा डेटा है और न्यूयॉर्क की डायमंड अमेरिका एक ट्रॉफी के ज़रिए लाई जा रही है। अल्बर्ट अपने गले पर हाथ रखकर अपनी गर्दन मसलते हुए कहता है, डायमंड किसके हैं? सिकंदर यूएसबी लिए अपनी कुर्सी की तरफ बैठता है। इसे खींचकर इस पर बैठकर यूएसबी में एक छोटा सा लगा हुआ बटन को डेटा क्यूट करते वक्त ऑन करते ही इसे बंद किए वो अपने लैपटॉप में लगाता है। डायमंड ल्यूस के हैं। इसके हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से इसने डायमंड चाइना भिजवाने से बेहतर यहाँ मंगवाना लगा। यहाँ लाना बेहतर क्यों लगा इसे? सिकंदर यूएसबी लगाए फोल्डर्स खोलकर इसमें मौजूद फाइल की, जिसमें किस फ्लाइट से कब और कितने बजे डायमंड अफ्रीका पहुँचने वाले हैं, सारी डिटेल्स मौजूद थी इसमें। इसे लगता है यहाँ पर डायमंड इसके बैंक में सेव रहेंगे। जब वापस लौटेगा तब वो इन्हें साथ ले जाएगा। अल्बर्ट अब पुरसुकून होता हुआ कहता है, डायमंड की सेफ्टी के लिए वो इसे यहाँ मंगवा रहा है, इस बात से अनजान के इसके लुटेरे यहीं पर मौजूद हैं। सिकंदर फाइल को पढ़ते हुए हंसते हुए कहता है और कहकर वजदान का फ़ोन मिलाता है। वजदान और हीर इसी पोजीशन में खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ, वजदान बिना फ़ोन की तरफ देखे फ़ोन उठाकर कान से लगाता है। डायमंड पहुँच गए हैं, इन्हें कैसे हासिल करना है वो तुम देखो। मैं ज़रा इस मालिक से आज निपट लूँ, लॉटरी हाथ से कहीं निकल ना जाए मेरे। सिकंदर फ़ोन से लगाते हुए खड़ा होकर खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। वजदान हीर को देखते हुए दो टोक लहजे में कहते ही फ़ोन काट देता है। फ़ोन बंद करते ही वो अपने कदमों को दरवाजे की तरफ उठाता है। वो कुछ कदम ही आगे गया था कि जाते जाते वो रुक जाता है। हीर वजदान की नज़रें हटाकर अपना मुंह दूसरी तरफ किए वो अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही होती है कि वजदान पलटकर लंबे लंबे डाग भरता हुआ हीर के पास आता है। इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर वो उसके माथे पर अपने लब रख देता है। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल करके ड्राइवर के साथ वापस घर चली जाना। वजदान कहकर एक बार फिर से हीर के माथे पर पूसा देता है और लंबे लंबे डाग भरता हुआ हॉल से बाहर निकल जाता है। हीर वजदान को देखते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ती है। जो जैसे ही अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखती है तो इसकी नज़र अपने लॉकेट पर पड़ती है, जिसकी हल्की सी रोशनी जल रही थी, वो बुझ रही थी। हीर जल्दी से पलटकर अपने चारों तरफ देखती है और जल्दी से अलमारी से अपनी कबर्ड में से अपने लिए वॉशरूम में दौड़ते हुए जाती है। क्या हो गया है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? हीर कान में चिप लगाते हुए वो गुस्से में कहती है, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो तुम? निक अपने कान में चिप लगाए हुए वो भी गुस्से वाले अंदाज में होटल के अंदर दाखिल होते हुए कहता है, क्या हो गया है? हीर अपने कपड़े शेल्फ पर पटक कर हीर अपने दोनों हाथ शेल्फ पर रखे बेजारी से पूछती है, डायमंड्स अमेरिका पहुँच गए हैं। निक होटल के दरवाजे में इंटर होकर वहीं से होटल में चारों तरफ नज़र घुमाते हुए हीर से कहता है, डायमंड पहुँच गए हैं? हीर तजस्सुस से अपने आप को शीशे में देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए पूछती है, हाँ पहुँच गए हैं, मैं अपने होटल में पहुँच गया हूँ। तुम अभी क्या भी और इसी वक्त होटल पहुँच जाओ ताकि अपना काम मुकम्मल करके जल्द अज जल्द मैं डायमंड लेकर वापस निकल सकूँ। निक लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम अमेरिका में हो? हीर एक और सवाल करती है, हाँ मैं आज ही पहुँचा हूँ, डेविल का हुक्म है, मैं और तुम डायमंड लेकर दोनों वापस इटली पहुँचे। निक लिफ्ट से निकलकर होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है, जो था ही हीर का अपना। डेविल का हुक्म है तो मुझे करना ही पड़ेगा। हीर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, आ जाओ, मैं अपने फ्लोर पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। निक कहकर अपने कान से चिप निकालता है और अपने फ्लोर पर बने हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। चलो हीर, वजदान को धोखा देने का वक्त आ गया है। हीर अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है और बिना कपड़े बदले वो अपने कपड़े डस्टबिन में फेंक कर खुद दौड़ते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। बच्चे कहाँ हैं? हया निक को ना देखकर हवेली में शोएब से पूछती है। उन्हें डेविल ने मिशन पर भेजा है।
شعیب پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے، نک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہیر پہلے ہی وہاں ہے، اسے کہتے وہ خود جا کر مشن کر لیتی ہے۔ حیا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، وہ کر سکتی ہے، پر نک کا ساتھ اسے یہ کرنے میں مدد کرے گا۔ جانتی تو ہو جانمن، ہیر اور نک دونوں ہی ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ دونوں کسی بھی مشن کو کبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ جہانگیر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ہاتھ میں شراب کا گلاس لہراتے ہوئے حیا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر ڈیول وہ اپنی ریس کو کرنے کے لیے گئی ہے، اسے اس پر ہی فوکس کرنے دو، جانتے ہو غصہ آنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اسے۔ حیا فروٹ کی ٹوکری میں اپنے لیے سیب نکال کر کھاتے ہوئے کہتی ہے، ڈونٹ وری ڈارلنگ، ہیر میری بیٹی ہے، ایک ڈیول کی بیٹی، لٹل ڈیول ہی ہے، وہ بس چہرہ بے حد معصوم ہے، ڈر کا جس کی وجہ سے وہ کسی کو خطرناک لگتی ہی نہیں ہے، اپنی ماں پر جو گئی ہے۔ حیا ڈیول کے پاس آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، باپ تو بہت معصوم ہے نا، ماں ہی خراب ہے اس کی۔ حیا اپنے دانت بھیجتے ہوئے کہتی ہے، بالکل صحیح میری جان، آپ بہت معصوم ہیں، شکل نہیں دیکھی ہے تم نے میری۔ جہانگیر شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، مت کریں، انتہائی فضول قسم کے لگ رہے ہیں آپ۔ حیا جہانگیر کے ہاتھوں میں تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، تم جلتی ہو میری خوبصورتی سے، جل ککڑی کہیں گی۔ جہانگیر گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر اور حیا کی نوک جھوک کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے شعیب کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ چلو آ جاؤ، ہم پیشنٹ کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ سکندر اپنا فون کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے البرٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر آگے آگے اور البرٹ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ سکندر اور البرٹ دونوں ہی لفٹ کے ذریعے سے ہسپتال کے سب سے اوپر والے فلور پر پہنچتے ہیں۔ البرٹ آگے آگے اور سکندر اس کے پیچھے پیچھے، اپنی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے لڑکی نے گفٹ کیا تھا، وہ لائٹر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسے ابھی کھولتے تو کبھی بند کرتے ہوئے سکندر وی آئی پی روم کی طرف بڑھتا ہے۔ سکندر کے پہنچنے سے پہلے ہی البرٹ اس کے لیے روم کا دروازہ کھول کر خود دروازے سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاؤ آر یو مسٹر وی آئی پی؟ سکندر چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سے جائے ہوئے لیوس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آئی ایم گڈ جسٹ بیکاز آف یو۔ لیوس بے ساکھیوں کی مدد سے چلتے ہوئے سکندر کو دیکھ کر مسکراتی نظروں سے بول رہا تھا، بٹ ناٹ فار دا لانگ ٹائم مائی فرینڈ۔ سکندر لیوس کے سامنے کھڑا ہو کر جھٹ سے چہرے سے ساری ہنسی غائب کیے لیوس کے منہ پر لائٹر پکڑے ہوئے ہاتھ سے ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے، واو نائس پنچ۔ سکندر ایک ہی مکے میں زمین بوس ہوتے ہوئے لیوس کو دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے۔ سکندر لیوس کو اٹھانے کے لیے البرٹ کو اشارہ کرنے کے لیے جیسے ہی پلٹتا ہے، اس کی نظر میں کونے میں لکڑی کی بک شیلف کے پاس کھڑی ہوئی حیران پریشان سی امائمہ پر پڑتی ہے، جو سکندر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر بھی امائمہ کو دیکھتے ہوئے پل میں ساکت ہو جاتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکندر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائٹر کو اپنی کمر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ امائمہ بکلاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ امائمہ؟ سکندر گرجدار دھاڑ آواز میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، ماما میں نہیں ہوں یہاں، میں یہاں کبھی آئی ہی نہیں ہوں۔ امائمہ کہتے ہی باہر کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے اور بھاگتے ہوئے جاتی ہے، پر دروازے پر کھڑے ہوئے البرٹ کو دیکھ کر امائمہ ڈر کے مارے گہری گہری سانسیں لینے لگ جاتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکندر امائمہ کی طرف رک کے لائٹر جیب میں ڈالتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے، میں ایک انٹرن ہوں، اس ہاسپٹل کی ایک پیشنٹ کے روم میں کیا کروں گی؟ امائمہ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے سکندر کو پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، زبان کافی اچھی چلا لیتی ہو تم۔ سکندر امائمہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اور اس کے پیچھے دیوار بنے کھڑے ہوئے البرٹ کو اشارہ کر کے لیوس کو اٹھانے کا کہتا ہے۔ سکندر کے اشارہ کرنے پر البرٹ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور لیوس کو اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ امائمہ حیرانگی سے سکندر سے نظریں ہٹا کر البرٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سکندر کی نظریں امائمہ کو اس کے ڈرے ہوئے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے انہیں؟ امائمہ البرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سکندر سے پوچھتی ہے۔ امائمہ سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود ایک بار پھر سے خاموش ہو جاتی ہے، ایک دم ساکت سی ہوئی وہ دو پل ہے۔ سکندر لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی ہے، لیکن پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگتی ہے۔ کوشش کرتی ہے امائمہ کمرے سے باہر قدم رکھ پاتی، اس سے پہلے ہی سکندر لمبے لمبے ڈانگ بھرتا ہوا سکندر امائمہ کے پاس جاتا ہے، اس کی پیٹ کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھے ہوئے۔ سکندر اسے ہوا میں گھماتے ہوئے امائمہ کا رخ دوسری طرف موڑ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے زور سے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔
منہ بند کرو اپنا، سکندر امائمہ کو دروازے سے پن کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر چھوڑے مجھے۔ ہیٹ سکندر کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے کہتی ہے، پر سکندر ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اس وقت پہلے ہی میں بہت غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ سکندر دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، اور اتنی ہمت کہ تم میرا نام لے سکو۔ سکندر امائمہ کے ڈرتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، سکندر چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ امائمہ سکندر کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں سے زیادہ درد دے بھی سکتا ہوں، مجھے مجبور مت کرو، وہ کرنے پر تم سچ میں بہت گھٹیا انسان ہو۔ امائمہ سکندر کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے میں بولتی ہے، مجھے تمہارے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ جتنی جلدی تم پر آ گئی ہو، آپ سے تم پر آ گئی ہو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ نفرت کی شروعات ہو چکی ہے۔ سکندر امائمہ سے دور ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں تو تم جیسے مردوں کو عزت دوں اس قابل ہی نہیں ہو تم۔ امائمہ سکندر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، قابل تو میں ہوں، پر میری جان تم میری قابلیت کے حد دیکھنا چاہتی ہو۔ سکندر سر جھکا کر امائمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہ ہی آپ کو دیکھنے کا شوق ہے نہ ہی آپ کی قابلیت دیکھنے کا، مجھے بس یہاں سے جانے دے۔ امائمہ دروازے کے لاک کی چابی سکندر کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، سوری پرنسس، ہماری دنیا کا ایک اصول ہے، جب اس میں کوئی قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، تمہاری بھی اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ سکندر امائمہ کے مزید قریب آتے ہوئے کہتا ہے، ویلکم ٹو دی مونسٹرز ورلڈ پرنسس۔ سکندر امائمہ کو دیکھتے ہوئے ٹیڑھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بھاڑ میں گئے تم اور بھاڑ میں گئی تمہاری دنیا۔ سکندر دروازہ کھولو، مجھے ابھی اور اسی وقت باہر جانا ہے۔ امائمہ سکندر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، باہر جانا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں باہر، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو امائمہ حیدر، اس کمرے سے باہر تمہارا ایک بھی قدم مجھ سے دور نہیں کرے گا، تمہیں میری دنیا کے مزید قریب کر دے گا۔ سکندر چابی ہوا میں بلند کیے امائمہ کی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جی نہیں مسٹر گھمنڈی، میرا اس کمرے سے باہر رکھا ہوا ہے ایک ایک قدم مجھے آپ کے قریب نہیں کرے گا، سمجھ گئے آپ؟ امائمہ سکندر کے ہاتھ سے چابی چھینتے ہوئے کہتی ہے اور اپنے آخری الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ کر چابی لگانے لگتی ہے۔ سمجھ تو میں گیا ہوں مس انٹرن، اب تم سمجھ جاؤ، میں اپنی بات اور حرکت دہرانے کا قائل نہیں ہوں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب تمہاری باری ہے اس پر عمل کرنے کی، ورنہ وہ کام بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہوں۔ سکندر امائمہ کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے، میں عمل انہی باتوں پر کرتی ہوں جس پر میرا دل چاہتا ہے، رہی بات آپ کی بات پر عمل کرنے کی، تو غیر ضروری باتوں پر عمل کرنے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ امائمہ دروازہ کھول کر پلٹ کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے اور کہہ کر باہر نکل جاتی ہے، خواہش تو اب تمہیں میری رکھنی پڑے گی۔ مس امائمہ سکندر جہانگیر عالم ڈیول کی لو سٹوری کی شروعات ہو چکی ہے، بہت جلد ہو گئی ہے، لیکن اب تو ہو گئی ہے۔ سکندر امائمہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر امائمہ کو جاتا ہوا دیکھتا ہے، جب تک امائمہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی ہے۔ امائمہ کے جاتے ہی سکندر دو پل وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر لفٹ کی طرف ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑھتا ہے، اور لفٹ کے ذریعے وہ ہسپتال کے سب سے نیچے والے فلور پر پہنچتا ہے۔ اس سے باہر نکل کر وہ ایک روم کی طرف بڑھتا ہے، وہ آپریشن روم کے پیچھے ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سٹور روم کی طرح لکڑی کا دروازہ کا بنا ہوا تھا۔ سکندر سب کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے اس آپریشن روم کے پیچھے والے کمرے کی طرف بڑھتا ہے، اور اس سٹور روم کے دروازے سے ہوتے ہوئے وہ ایک اور مزید لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ لفٹ کھول کر وہ ہسپتال کے نیچے انڈر گراؤنڈ بنے ہوئے ایک بہت بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اتار کر اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے اس ہال کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ دروازے کے پاس ایک بڑے سے ٹیبل پر جو اوزاروں سے بھرا ہوا تھا، تیز نکیلے دھار والے اوزار، سکندر اپنا کوٹ اتار کر رکھتا ہے اور اس ٹیبل پر ایک نکیلا تیز دھار والا اوزار کو اٹھا کر کرسی پر بیٹھے ہوئے بے ہوشی کی غنودگی میں لیوس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ لیوس کے سامنے پہنچتا ہی ہے کہ البرٹ اس کے لیے کرسی کھینچ کر لیوس کے سامنے رکھتا ہے۔ سکندر اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے باریک سی نوک والے اوزار کو لیوس کی ٹانگ پر رکھتا ہے اور اپنی شرٹ کی بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کیے وہ اوزار اپنے ہاتھ میں اٹھائے اس کی نوک لیوس کی ٹانگ میں گھسانے لگتا ہے، جس کے لیوس کی ایک درد بھری ہوئی زوردار آواز پر پورے ہال میں گونجتی ہے۔
ہیر ہال سے نکل کر جلد بازی میں ڈرائیور کے ساتھ واپس مینشن آتی ہے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے وجدان گھر میں موجود نہیں ہوگا، وہ اب تک اپنے کام سے جا چکا ہوگا۔ ہیر کے پیر میں درد ابھی تک تھا، لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے مینشن پہنچ کر گاڑی سے اتر کر دوڑتے ہوئے سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ ہیر دوڑتے ہوئے آتی ہے، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ڈریسنگ کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے، اندر وجدان کو بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس دیکھ کر بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے سفید گوری رنگت پر پرکشش کالی چہرہ کی سیاہ آنکھیں، تر و تازہ نشانات سے پاک صاف چہرہ، شرٹ کے اوپر شوز کے 2 بٹنوں کھلا ہوا ہے، گلے میں پہنی ہوئی بلیڈ جو وجدان کے چوڑی کسرتی سینے پر دکھائی دے رہی تھی، سفید انڈے جیسے گورے پیر جو بنا جوتی کے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ننگے پیر کھڑا ہوا تھا، اور بلیک کلر کے بھاری جوتے صوفے کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے بے ساخت بول پڑتی ہے، پر دل میں، پر جلدی ہی خود کو کمپوز کر لیتی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ ہیر بکلاتے ہوئے لمبی گہری سانسیں لیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی لاڈو، میں یہی ہوں۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پیار سے کہتا ہے، اور کہہ کر صوفے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان کی محبت سے چور لہجے میں لاڈو کہنے سے ہیر کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگتی ہیں۔ ان کی خوشی سے اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ گھر ہی آنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں لے آتا تمہیں۔ وجدان صوفے پر بیٹھ کر جوتے پہنتے ہوئے کہتا ہے۔ جی وہ میں تھک گئی تھی تو میں آ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیٹ میں اڑتی ہوئی تتلیوں کو اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی سانسوں کو کنٹرول کیے ایک گہری سانس لے کر وجدان کو کراس کرتے ہوئے اپنے کپڑوں والے ایریا کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں کیا؟ ہاں وہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں جلد ہی کر کے واپس آ جاؤں گا۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ تم کھانا کھا لینا، مجھے دیر ہو جائے گی، پر میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وجدان ہیر کے دونوں بازوں پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں کھا لوں گی کھانا، ویسے بھی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ہیر اپنے بازوؤں کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہیں میری شدتوں کے علاوہ کچھ اور برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وجدان ہیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ ہیر وجدان کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد ہی تو میرے اندر کی ساری شرم کہیں دور بھاگ کر خودکشی کر لی ہے، اب مجھے شرم نہیں آتی۔ ہیر وجدان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے، بہت بے شرم انسان ہیں آپ، پر اس وقت مجھے چھوڑ دیں، ورنہ میں آپ کے اس خوبصورت چہرے کا حشر نشر کر دوں گی۔ ہیر اپنے دانت پیستے ہوئے کہتی ہے۔ چلو فائنلی تم نے مانا تو صحیح، میرا چہرہ خوبصورت ہے۔ وجدان ہنستے ہوئے ہیر کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات سنتے ہوئے اپنے لفظوں پر سر جھکا کر اپنی آنکھیں شرمندگی سے بند کر لیتی ہے۔ ایسے سر نہیں جھکاتے ہیں شہزادی، میں تمہارا جھکا ہوا سر کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی صحیح، اسے ہمیشہ اونچا رکھو۔ وجدان ہیر کے چہرے کو پیالے کی مانند اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، ورنہ اس مومنٹ میں بنا کچھ کیے کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر ایک بار پھر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، پر کہہ کر اس کی گالوں کو کھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر وجدان لمبے ڈاک بھرتا ہوا مینشن سے باہر نکلتا ہے، جہاں اس کی بلیک کلر کی لمبرگینی جس پر گاڑی کے بونٹ پر لگا ہوا مونسٹر سائن، وہ وجدان کے مینشن سے باہر نکلتے وقت گاڑی میں سوار علی بٹن کی مدد سے اسے گاڑی پر ظاہر کرتا ہے۔ وجدان مونسٹر کا سائن بونٹ پر آتا دیکھ کر اپنے گارڈز کو گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کرتا ہے، اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ ہیر وجدان کے جاتے ہی صوفے پر گر جاتی ہے۔ کچھ دیر صوفے پر لیٹے ہوئے وہ چھت کو دیکھنے لگ جاتی ہے، اور پھر سے اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے۔ یہ سچ میں اتنا پیار کرتے ہیں یا ناٹک کرتے ہیں؟ ہیر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ ہیر تیرے پاس وقت نہیں ہے ابھی ان سب باتوں کو سوچنے کا، چل اپنے کام پر، آج میں نے مینشن کی تلاشی لینی ہے، اس پر کوئی ڈائمنڈ بھی ضروری ہے۔ وجدان کو میری سچائی پتہ چلے اس سے پہلے ہی مجھے اس کی دنیا سے غائب ہو کر گمنام ہو جانا ہے، ورنہ اس کی 2 دن کی محبت کی قیمت مجھے اپنے آپ کو پوری زندگی کوستے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ پر جلدی ہی اپنے آپ کو کمپوز کیے وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے لیے جینز شرٹ نکالے واش روم میں گھس جاتی ہے۔ ہیر بھی بلیک کلر کے جینز شرٹ پہنے ہوئے، اس کے اوپر بلیک کلر کا لانگ جیکٹ پہنے ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے، پیروں میں شوز پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر سیدھا وجدان کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھتی ہے۔ گلوز پہن کر وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئے وجدان کے کمپیوٹر کی طرف بڑھتی ہے۔ وجدان کی ہی
وجدان کی ہی کرسی پر بیٹھ کر وہ کمپیوٹر آن کیے اس کا پاسورڈ ہیک کیے ہوئے ہیر اپنے باہر جانے کا کلپس ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور اب سے کچھ دیر وہ مزید کی کلپس کو روک دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے باہر جا سکے۔ ہیکنگ کی ساری ٹیکنیکس ہیر حیا سے سیکھی تھی۔ وہ اپنی کلپس ڈیلیٹ کیے ہوئے کچھ وقت کے لیے کیمرے میں آج کی ریکارڈنگ روک کر کل دن والی ریکارڈنگ آن کر دیتی ہے۔ ہیر سارے کیمرے میں سے اپنی کلپس ڈیلیٹ کیے ہوئے وجدان کے اسٹڈی روم کی کھڑکی میں ہی مینشن کے پیچھے کی طرف سے وہ باہر نکل جاتی ہے اور کیب بک کروائے ہیر اپنے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ رات تاریکی کے اندھیرے میں ڈوبنے لگا تھا، ہر طرف روشنی کا سما چھا چکا تھا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی، سب لوگ اپنے آپ میں مصروف تھے، ہر طرف لوگوں کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ ہیر ان سب کو ہنستا ہوا دیکھ کر مایوسی سے گہری سانس لیتے ہوئے سیٹ سے اپنی پشت ٹکائے اور سر ٹکائے کچھ پلوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میم وی ارائیوڈ، ڈرائیور ہیر کو سوتا دیکھ کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اس کی آواز سنتے ہوئے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ پلیز ویٹ اے منٹ، I'll be back and pay you for a ride۔ ہیر کہتے ہی گاڑی سے اتر جاتی ہے اور دوڑتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوتی ہے اور سیدھا لفٹ کے ذریعے ہوٹل سے سب سے اوپر والے فلور پر اپنے فلور پر جاتی ہے، جہاں نک پہلے سے ہی ساری تیاری کیے ہوئے اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ لفٹ کے اوپر آنے کی ہی آواز پر نک جلدی سے پلٹ کر ہیر کو دیکھتا ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور ہیر کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ یار کہاں رہ گئی تھی؟ جب سے انتظار کروا رہی ہے، مجھے لگا تیرے کھڑوس شوہر نے تجھے آنے ہی نہیں دیا۔ نک ہیر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ شوہر ہوتا تو شاید یہ ممکن تھا، پر وہ میرا شوہر نہیں ہے، اس لیے مجھے اس سے ڈر نہیں لگا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چل اب تو پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ہیر نک کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے اور اسے دور ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے جاتی ہے۔ ہیر اپنے کمرے سے اپنا فون اور اپنا ہیلمٹ اور بائک کی چابی اٹھائے واپس کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ہیر اپنا فون کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں ہے، خیر ہے بہن۔ ڈیول کی لیڈی ہی ڈیول جب سے غریب ہو گئی ہے، جو مجھ سے پیسوں کے لیے پوچھ رہی ہے۔ میں غریب نہیں ہوئی ہوں، لیکن اس وقت پیسے نہیں ہیں میرے پاس، نیچے کیب ڈرائیور کو دینے ہیں۔ ہیر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی ہوئی وہاں سے باہر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جہاں سے پورے ملک کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، مجھے وجدان کے پہنچنے سے پہلے واپس بھی جانا ہے۔ چلو قاسم، مجھے سچ میں واپس جانا ہے، میں تھک گئی ہوں اس افراتفری کی زندگی سے۔ عذاب بن کر نازل ہوا ہے وجدان ایمان مجھ پر، مزید اس کا مانسٹر روپ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ ہیر نک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، کچھ وقت کی بات ہے، مجھے یقین ہے تم کر لو گی۔ نک ہیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے۔ ہیر بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں مست سر ہلا دیتی ہے اور دونوں اپنے اپنے سر پر ہیلمٹ لگائے ہوئے لفٹ کا بٹن دبائے لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ ہی فرسٹ فلور پر پہنچ کر اپنے قدم سے قدم ملاتے ہوئے ہوٹل کے اندر سے گیراج کی طرف بڑھتے ہیں اور گیراج سے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے سے وہ اپنی اپنی ریسنگ بائک پر سوار ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ ہیر نک سے کچھ پیسے لیے کیب ڈرائیور کو دیتی ہے اور فل سپیڈ میں بائک چلاتے ہوئے وہ اسٹیڈیم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ دوسری طرف وجدان اسٹیڈیم پہنچ چکا تھا، لیکن اسٹیڈیم کے اندر جانے سے پہلے وہ اسٹیڈیم کی بیک سائڈ پر اپنی ساری گاڑیاں پارک کیے خود جانے سے پہلے اپنے آدمی اندر بھیجتا ہے اور وہاں کی ٹائٹ سیکیورٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ میں آدھے سے زیادہ پولیس کے لوگ تھے، جو انہیں ڈائمنڈز کی فراغ میں وجدان کو پکڑنے کے چکروں میں عام سیکیورٹی گارڈز بنے ہوئے کھڑے تھے، اور باقی کے لوگ سیکیورٹی میں وہ لیوز کے آدمی تھے جو ڈائمنڈ کو اس تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ وجدان اور علی گاڑی میں سوار تھے۔ اب تک وہ وجدان کے مانسٹرز کی فوج اندر پہنچ کر اسٹیڈیم کے اندرونی حصے کو گولیوں سے چھلنی کر کے کافی لوگوں کو کچھ کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ وجدان پرسکون سا گولیوں کی آوازیں سنتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے گاڑی میں سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ مانسٹر، مجھے لگتا ہے ہمیں اندر جانا چاہیے۔ علی بھی گولیوں کی آواز سنتے ہوئے وجدان کو پرسکون سا بیٹھا ہوا دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی رکو، ہماری انٹری ایسے نہیں ہوگی، پہلے انہیں اپنا کام کرنے دو، پھر اپنی مانسٹر روپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے۔ وجدان مسکراتے ہوئے علی کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور پھر دوبارہ گولیوں کے زور میں لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہیر اور نک بھی اسٹیڈیم پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ سامنے والے دروازے سے سیدھا اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ریس کی تقریب ہوتی ہے
اور وہیں سے اسٹیڈیم کے اندرونی حصے پر جہاں ریس کروانے والے مالکوں کے پاس وہ بڑی بڑی ٹرافی ہوتی ہے جس میں ڈائمنڈ موجود ہوتے ہیں، نک اور ہیر اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں، اپنی اپنی نظریں گھما کر اس ٹرافی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ ٹرافی پر نظر جاتی ہے اور دونوں ہی ایک اسے دیکھ کر گہری سانس لیتے ہیں۔ آل دا بیسٹ کرائم پارٹنر، نک اپنے ہیلمٹ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹو یو بردر، ہیر بھی اسی انداز میں کہتی ہے اور اپنی ریس وجہ ٹریک پر نظریں جمائے ہوئے وہ اپنی بائک کو سٹارٹ کرتی ہے۔ گراؤنڈ میں لوگوں کا اتنا شور تھا کہ اندر گولیوں کی آوازیں کسی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف بڑے بڑے ڈیک تھے جس میں ریس کے کاؤنسلنگ جا رہی تھی۔ گراؤنڈ میں لال کپڑے کی اسی فلور سے گرنے پر جہاں ٹرافی تھی، ریس کا آغاز کیا گیا تھا۔ ریس شروع ہوتے ہی سبھی کھلاڑی الرٹ ہوئے، اپنی اپنی بائک فل سپیڈ میں سٹارٹ کیے ہوئے جیت کی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نک اور ہیر بھی فل سپیڈ میں اپنی اپنی بائک چلائے کھلاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے وہ اپنی منزل کو طے کرتے ہیں۔ یہاں ریس شروع ہوئی تھی، وہاں وجدان نے گاڑی سے اپنے قدم باہر رکھے تھے۔ وجدان کے پیچھے پیچھے علی جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ وجدان اپنے گلے سے لاکٹ نکالے آڑے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے اسٹیڈیم کے اندر پیچھے سے قدم رکھتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی چین کی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اندر کے منظر دیکھ کر وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ چھانے لگتی ہے۔ ہر طرف لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا جو سامنے آتا گیا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوتا گیا۔ مرنے والوں میں صرف پولیس والے ہی نہیں تھے، وجدان کے آدمی بھی تھے۔ کافی پولیس والے اس کے اندر آنے والے کافی لوگوں کو ڈھیر کر چکے تھے۔ وہ وجدان کے انتظار میں تعینات ہوئے کھڑے تھے۔ Are you all right? Are you all not going to welcome me? وجدان پولیس والوں کو یہ سینے پر چڑھتے ہوئے اپنے آدمی کے پیچھے کھڑے ہوئے پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ Where is the left over diamonds? سکندر اس آدمی کے پیٹ میں نوکیلے دھار والے اوزار کو بے رحمی سے ڈال کر اس کی ٹانگ کو چیرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ڈاکٹر سکندر، why are you doing this? آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، درد کے مارے جو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے پڑپڑاتے ہوئے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ Because I want diamonds. سکندر انتہائی پرسکون لہجے میں کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے۔ Diamond is mine. This does not belongs to you. لیوس سکندر کی ٹانگ پر اپنی ٹانگیں مارتے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ Shit, you are destroying my cloth. سکندر اس کی ٹانگ میں سے اوزار کو باہر نکال کر اس کے ٹپکتے ہوئے خون کی اوزار میں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ True man, diamond does not belongs to me, but this diamonds belong to my beloved brother, وجدان یمان۔ سکندر کہتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر رک کر لیوس کو درد میں کراہتے ہوئے دیکھ کر شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں ہنستے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ Sorry, I forgot to tell you. It's complete. What if you does not like that? But still, he had a surname like me. سکندر کرسی کی بیک پر اپنے دونوں بازو ٹکائے ہوئے کمر کے اپنی انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ His name is Vajdan Alexander Yaman. His original surname is Alexander Yaman. And myself is Sikandar Jahangir Alam, the son of Italian devil. سکندر انتہائی پرسکون لہجے میں مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ Now your question is that diamond is yours? So the answer is. سکندر کرسی سے دور ہوتے ہوئے اوزاروں والے ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں سے سب سے بڑا اوزار کلہاڑی اٹھائے اسے گھسیٹتے ہوئے لیوس کی طرف کر کے آتا ہے جو پہلے ہی خون میں تر ہوا پڑا تھا، درد میں مرنے والا ہوا پڑا تھا۔ So he is Alexander's sons and you are devils. لیوس کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ سکندر زور سے کرسی پر لات مار کر کلہاڑی سے لیوس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، منہ بند رکھو اپنا۔ سکندر لیوس کی ٹانگ کاٹ کر اسی کلہاڑی سے کرسی اپنی طرف کھینچ کر اس پر دوبارہ چوڑا ہو کر بیٹھ کر لیوس کی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں سے خون پانی کی طرح بہہ کر سفید کلر کی ٹائلز کو لال رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ لیوس کی بلند آواز میں دھاڑے مار کر درد میں شریک رونے لگ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے دھڑ سے علیحدہ اس کی ٹانگ سے زمین پر پڑی ہوئی تھی جس سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ Where is other diamond? سکندر ایک بات پھر سے پرسکون انداز میں پوچھتا ہے۔ I'm not going to tell you if you are gonna kill me there.
لیوس روتے ہوئے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے Are you sure you are not going to tell me? I think you need to tell me before I give you. Monster, he had a both and very patience-less man. What we want to will try our best to get that. Just tell me, don't test my patience. Where is other diamonds? सिकंदर कुर्सी की पुश से टेक सिकंदर कुर्सी से पुश्त हटाते हुए कुल्हाड़ी ल्यूस की दूसरी टांग पर रखते हुए दो टोक लहजे में पूछता है प्लीज डोंट डू दैट प्लीज 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 ल्यूस रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है ऑल राइट आई एम गोइंग टू डू दैट जस्ट टेल वेयर आर मॉन्स्टर्स डायमंड सिकंदर कुल्हाड़ी के नोक इसकी टांग पर रखते हुए ल्यूस के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट द डायमंड्स ल्यूस कहता ही है कि सिकंदर कुल्हाड़ी घुमाकर जोर से ल्यूस की बाजू में से मारता है जिससे इसकी बाजू भी कटकर जमीन पर गिर जाती है और इसकी बाजुओं से फवारा की तरह निकलता हुआ खून सिकंदर के कपड़ों और इसके मुंह पर आकर गिरता है Just shut your fucking mouth if you are not going to tell me about Diamond, then just go in the hell. सिकंदर ल्यूस की बुलंद रोने वाली आवाज़ों को सुनते हुए बेजारी से इसके मुंह की तरफ देखते हुए कहता है ओह माय गॉश यू आर स्टिल अलाइव वजदान पुलिस वालों की तरफ देखते हुए हंसते हुए अपने हाथ में प्लेट वाली चेन को घुमाते हुए कहता है पुट योर गन डाउन इफ यू ऑल डोंट वांट टू डाई इन माय हैंड्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर आई एम नॉट इन अ मूड टू फाइट विद यू ऑल वजदान पुलिस वालों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है स्टॉप मॉन्स्टर एक पुलिस वाले की गरजदार आवाज़ पुलिस दूसरी मंजिल से आती है जिस पर सबकी नजरें उठाकर ऊपर देखते हैं सिवाय वजदान के वो अपने ऊपर देखने की जहमत नहीं करता है क्योंकि वो कौन है आवाज़ किसकी है वजदान अच्छे से जानता है चाइना पुलिस के ऑफिसर्स वही ऑफिसर जिसने अलेक्जेंडर और इनके लीडर्स को डेविल और हया के साथ अरेस्ट किया था वही वजदान की तरफ बेदबे दबे कदम बढ़ाते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और आकर बिल्कुल इसके पीछे आ खड़ा होता है हेलो मॉन्स्टर चाइना पुलिस ऑफिसर वजदान के पीछे खड़ा होकर वजदान के चौड़े बॉडी को देखते हुए कहता है वजदान इसकी आवाज़ पर अपने हाथों को मजबूत मुट्ठी में जकड़ लेता है यू ग्रो सो वेल वो मुस्कुराते हुए अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है शट अप जस्ट क्लोज योर माउथ आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू गिव मी व्हाट्स माइन आई एम गोना लीव वेरी क्विकली फ्रॉम हियर वजदान फौरन से पलटकर पुलिस वाले की आंखों में देखते हुए कहता है क्विट यू आर नॉट नो मोर क्विट नाउ यू डिड योर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय मी पुलिस वाले वजदान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है ना आई डोंट डिड एनीथिंग येट नाउ आई एम गोइंग टू एवरीथिंग टू गेट व्हाट इज माइन वजदान भी एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है और पुलिस वाले की आंखों में देखते हुए फकरिया अंदाज में कहता है यू कांट डू एनीथिंग नाउ बिकॉज आई हैव पावर आई हैव डेविल डेविल रियली ही इज विद यू You think I'm afraid with him? No, brother. He can't do anything. To have because I have, he is very very important thing. He can't to do anything me. वजदान पर जोश होकर पुलिस वाले की आंखों में देखते हुए कहता है और कहकर अपना रुख वापस अपने पीछे खड़े हुए इसके आदमियों की तरफ करता है जो इसके एक इशारे के मुंतज़िर हुए खड़े थे You say you have? Now it's my turn to show your power. वजदान पलटकर पुलिस वाले को दोबारा इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है और हवा में बुलंद इसकी नज़रों के सामने अपना हाथ करता है और चुटकी बजाते हुए सबको इशारा देकर अपनी ताकत की एक छोटी सी नुमाइश करता है वजदान के एक एक इशारे पर इसके आदमियों के बरअक्स खड़े हुए पुलिस वाले अफसरान के सर इसके धड़ से अलग हो चुके थे वजदान पुरसुकून सा मुस्कुराते हुए पुलिस वाले के चेहरे को देखता रहता है डिड यू लाइक दैट वजदान हंसते हुए शरारत से भरे हुए लहजे में कहता है Just get your shit and go. Just go and inform your devil sons. I'm coming to take a revenge. पुलिस वाले के चेहरे से इसकी सारी हवाइयाँ उड़ चुकी थी इसे वजदान के ये करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो फटी हुई आंखों से पुलिस वाले के डरते हुए चेहरे को देखती है और देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है वजदान कहकर पुलिस वाले के डरते हुए चेहरे को देखते हुए वापस मुड़कर अपने कोट के बटनों को खोलते हुए स्टेडियम के साबिक के ऊपर वाले फ्लोर पर दौड़ते हुए जाता है जहां पर ट्रॉफी और इस ट्रॉफी के अंदर मौजूद डायमंड की हिफाजत के लिए खड़े हुए आदमी की तरफ बढ़ता है रेस का आगाज हो चुका था हीर और निक सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए रेस को जीतने के लिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे
دونوں ایک ساتھ فل سپیڈ میں بائک دوڑاتے ہوئے زگ زیگ میں جان نکلنے کی حد تک ڈراؤنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ لوگوں کو کراس کرتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف تو بڑھ رہے تھے، لیکن دونوں کی نظریں بار بار اسی شیشے والے ہال کی طرف جا رہی تھی جہاں پر ڈائمنڈ تھے۔ ہیر بائک کو مزید ریس دیتے ہوئے نک کو کراس کرتے ہوئے ریس کے اختتام کی جانب بڑھتی ہے۔ وہ جیسے ہی ریس کے ختم ہونے والی لائن کی طرف پہنچنے والی ہوتی ہے، اسی ہال روم کے شیشے سے باہر ٹرافی دینے والے آدمی کی باڈی ہوا میں خون کو اڑاتے ہوئے نیچے زمین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیر کے ساتھ ساتھ اب ریس کے کھلاڑی جلد بازی میں اپنی گاڑی کو روکنے کی کوشش میں کچھ تو اپنا ایکسیڈنٹ کروا چکے تھے اور کچھ ہیر کے پیچھے آ رکتے ہیں، اور نک ہیر کے برابر آ کھڑا ہوتا ہے۔ ڈائمنڈز ہیر کے منہ سے سامنے والے مناظر کو دیکھتے ہوئے نکلتا ہے۔ سب کی نظریں اسی ہال میں ہاتھ میں خون سے تر پکڑے ہوئے چاقو، جس پر مانسٹر کی چھوٹی سی شکل بنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کے انگوٹھے میں پھنسا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی نظروں کا مرکز بننے والا شخص وجدان ایمان، جس پر لوگوں کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس کے موبائل کے کیمرے بھی ہوتے ہیں۔ وجدان جو ایک ٹانگ ہال میں ریلنگ پر رکھے ہوئے اور دوسری ٹانگ سیدھی کھڑے کیے ہوئے، وہ ابھی سب کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وجدان کے ایک ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے جس سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں زمین بوس ہوئے شخص کا دل جو ابھی اس کے ہاتھوں میں دھڑک رہا ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی نظریں مانسٹر اور اس کے ہاتھ میں انسانی دل پر ہوتی ہے۔ ہیر کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ کبھی وجدان کو تو کبھی زمین پر پڑی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں، لیکن ہیر کی نظریں اس انسان کو دیکھنے کے بعد بھی اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہیر اوپر دیکھو، نک ہیر کے بازوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر نک کی بات سنتے ہوئے سر اٹھا کر ہیلمٹ سے اتار کر اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اسی پر لڑکھڑا جاتی ہے۔ ہیر کے ساتھ ساتھ اس کی بائک کا بیلنس بھی بگڑنے لگتا ہے۔ وہ گرنے والی ہو گئی تھی کہ نک اس کی بائک کو سہارا دے کر اسے سیدھا کھڑا کرتا ہے۔ وجدان یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہیر حیرانگی سے خود سے پوچھتی ہے۔ وجدان اس آدمی کو مرا ہوا دیکھ کر سرسری سی نظر وہاں موجود لوگوں کی طرف اٹھاتا ہے۔ اس کی سرسری سی نظر ہیر پر بھی پڑتی ہے۔ وجدان کی نظریں ہیر کی نظروں سے ٹکراتی ہیں، جس پر وہ بنا غور کیے جسے دیکھتے ہی وہ پلٹ جاتا ہے، پر پلٹتے ہی وہ اسی پل وہیں ساکت کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2 پل کے لیے وجدان جیسے ہی پلٹ کر واپس نیچے کی اسی جگہ ہیر کو دیکھتا ہے، تب تک وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ ہیر؟ وجدان ایک نظر سب کی طرف دوبارہ ڈالتا ہے۔ تم یہی تھی؟ وجدان ہیر کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے خود سے کہتا ہے۔ مانسٹر کیا ہوا؟ علی اس کے پیچھے باقی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہیر یہاں تھی؟ وجدان یقین کے ساتھ کہتا ہے۔ مانسٹر وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ گھر پر ہے، علی ایک بندے کے پیٹ میں چاقو گھساتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ یقیناً یہی تھی۔ علی ہیر کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں یہاں۔ مانسٹر دل پکڑے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مانسٹر وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، ہمیں ڈائمنڈ مل گئے ہیں، باقی کی پولیس فورس آئے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ علی ٹرافی کو توڑ کر اس میں سے ڈائمنڈ دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر یہاں تھی، پر وہ یہاں کیا کرے گی؟ وجدان ہیر پر اٹک جاتا ہے۔ وجدان خود سے ہی بار بار سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ مانسٹر چلیں؟ علی ٹرافی ہاتھ میں پکڑے ہوئے پوچھتا ہے۔ چلو وجدان علی کو بھاگنے کا اشارہ کرتا ہے اور ٹرافی کے ساتھ ساتھ وہ دل بھی علی کو پکڑا دیتا ہے۔ وہ اور دونوں ہال سے باہر نکلنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ہیر اور نک پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ وجدان کے دوبارہ دیکھنے سے پہلے ہی نک ہیر کو وہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو سائڈ پر پارک کیے ہیر کی بائک پر اور ہو کر اسی مینشن کی طرف لے کر بڑھتا ہے، کیونکہ ان کا پلان فلاپ ہو چکا تھا اور ہیر کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر نک اسے بائک نہیں چلانے دیتا ہے۔ ہیر واپس مینشن پہنچ چکی تھی۔ وہ وجدان کے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے ہی واپس اندر آتی ہے۔ جو فوٹیج وہ روک کر گئی تھی اسے واپس سیٹ کرتی ہے۔ کچھ دیر کا ٹائمر لگا کر CCTV کے دوبارہ سٹارٹ ہونے کے وہ اس کے روم سے دوڑتے ہوئے واپس اپنے ڈریسنگ روم میں جاتی ہے اور جا کر جو بھی کپڑے اس کے ہاتھ لگتے ہیں وہ لے کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وجدان کے آنے سے پہلے ہی وہ شاور لینے لگ جاتی ہے۔ وجدان علی کو ڈائمنڈ کے ساتھ دوسرے اس کے آدمیوں والی گاڑی میں اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیج دیتا ہے اور خود مینشن کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان مینشن واپس آئے گا دروازے کے سامنے پارک کیے وہ دوڑتے ہوئے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھتا ہے۔ وہاں پر ہیر کو نہ پا کر اس کا شک حقیقت میں بدلنے لگتا ہے۔ وجدان ہیر کو روم میں نہ پا کر غصے میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔
ہر طرف خاموشی کا ماحول دیکھتے ہوئے ہیر کو نہ پا کر وجدان غصے میں لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہا تھا کہ ہیر بالوں میں ٹاول باندھے ہوئے واش روم سے باہر نکل کر دروازے کو بند کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وجدان کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں۔ وجدان کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ ہیر کو وجدان کی موجودگی کا ابھی بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی خیالوں کی دنیا میں گمسم ہوئی بالوں کے ٹاول نکالتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وجدان ہیر پر لٹ کر دیکھتا ہے تو ہیر کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا ہے۔ اس کے یہاں ہونے کی تسلی ہو چکی تھی، لیکن اس کا پور بھیگا ہوا دیکھ کر وجدان اپنی سانسوں کو لینا بھول گیا تھا۔ ہیر ڈریسنگ کے پاس پہنچنے ہی لگی تھی کہ زمین سے نظریں ہٹا کر وہ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھ کر اس کی نظر سیدھا اس کے لال خون کے رنگے ہوئے ہاتھوں پر جاتی ہے۔ ہیر بھی گیلے بالوں جس کا پانی اس کے کپڑوں کو بھگاتا جا رہا تھا، اسی حالت میں کھڑی ہوئی وہ وجدان کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبی ہوئی خود سے کہتی ہے، جبکہ سامنے والا شخص اپنی سانسوں کے ساتھ ساتھ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت سے کچھ پلوں کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ وہ بس ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری موجودگی سے وجدان ایمان، بے حد نفرت۔ تم انسان نہیں ہو، شکر ہے خدا کا کہ میں حقیقت میں تم سے نہیں جڑی ہوں۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے، تم مجھے خود سے اور کتنی محبت کرواؤ گی؟ کیوں مجھے محبت عشق کرنے پر مجبور کر رہی ہو تم؟ میری عشق کی حدود بھی بے رحم ہے۔ اگر تم سے عشق ہو گیا تو میں تمہارا بہت نقصان کر دوں گا ہیر۔ وجدان کی ہیر کی بڑھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، مت کرواؤ مجھے خود سے عشق ہیر، میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو کر خود سے کہتا ہے، لعنت ہے ہیر تم پر، تم حق کے راہ پر چلنے والی لڑکی ایک بے رحم شخص کے ڈر کر آج بھاگ پڑی تھی۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر خود سے کہتی ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگی تھی۔ ہیر وجدان کو مزید اپنے قریب آتا دیکھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر جھکا کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ہیر وجدان کو کراس کیے وہاں سے جانے لگتی ہے کہ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے ہیر کو اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ وجدان چھوڑے مجھے، ہیر وجدان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ رک جاؤ تھوڑی دیر میرے پاس، پھر چلی جانا۔ وجدان ہیر کی بھیگی ہوئی گردن پر میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہتا ہے، پلیز چھوڑے مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس۔ وجدان کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہوئے کہتی ہے، تم جانتی ہو تمہارے معاملے میں بے بس ہو جاتا ہوں، رک جاؤ تھوڑی دیر میرے پاس۔ ہیر کی گردن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، وجدان رک جائیں پلیز، ایسا مت کریں۔ ہیر وجدان کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے تل ملاتے ہوئے کہتی ہے، اب تک تو رکا ہوا ہی تھا میں، تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے تھا، اب آپ بھی تو آ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میرے قریب۔ ہیر وجدان کی قید سے آزاد کیے اس کی طرف رخ موڑ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا دھکا دیتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، جانتا ہوں مجرم پہلے ہی ہوں تمہارا، اور تھوڑا بن جاؤں گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ وجدان ہیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو فرق پڑنا چاہیے۔ ہیر وجدان کے سینے میں کسی بچے کی طرح چھپی ہوئی سر اٹھا کر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، فرق پڑتا ہے میری جان تم سے، تمہاری ہر بات سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم میری طلب ہو اور تم مجھے ہر حال میں چاہیے۔ جب تک میں تمہیں نہیں پالوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اور میرا سکون تم سے ہے، اور جس دن تم مجھے مل جاؤ گے اس دن تم اپنے انتظار کی ہر قیمت وصول کروں گا۔ وجدان ہیر کی کمر کے گرد اپنی بازوں کا گہرا بناتے ہوئے ہیر کو اچھے سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ہیر وجدان کے سینے سے اپنا سر ٹکاتے ہوئے خاموشی سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ کیا اپنی طلب پوری کرنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہیر وجدان کے سینے پر سر رکھے ہوئے اسی طرح کھڑے ہوئے پوچھتی ہے، تمہیں پا کر چھوڑنا ہوتا تو تم سے کبھی نکاح نہ کرتا، تم سکون ہو میرا، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر انسان کو سکون کی شدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مر جاؤں گا اب تمہارے بغیر، تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وجدان ہیر کو خود سے دور کیا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنے محبت کی شدتوں کا محبت سے چور لمس رکھتا ہے جاتا ہے۔ وجدان کی زندہ رہنے کے لیے اب ہیر کا اس کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، بے حد ضروری۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہیر۔ وجدان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہیر، میں جانتا ہوں تمہیں میرا بار بار کہنا دھمکی لگتا ہے، پر میری شہزادی، میں نے زندگی میں کبھی کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں کیا، پر تمہیں کھونے کے ڈر سے میرے دل میں ڈر
کی لہر پیدا ہونے لگتی ہے۔ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا ہوں، پلیز ہیر پلیز، مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، مجھ سے کبھی دور مت جانا، تمہیں کھونا، تمہیں درد دینا میرا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ وجدان ایمان دنیا خرید سکتا ہے، ہوتی دنیا کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، پر تمہیں کھو نہیں سکتا، پلیز میری گڑیا، مجھ سے دور نہ ہونا۔ وجدان زندگی میں پہلی بار کسی سے التجا کی تھی، کسی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ واقعی میں ہیر سے محبت سے بڑھ کر عشق کر چکا تھا۔ ہیر کو اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ وجدان کے خون سے تر ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہیر کی اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ اس کی جلد از جلد خود سے دور جانے کی کوششوں میں تھی، لیکن وجدان اس سے محبت کی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ وجدان، میں آپ سے پیار نہیں کرتی ہوں، وہ نہیں بن سکتی جو آپ چاہتے ہیں، میں آپ کی شہزادی نہیں بن سکتی ہوں۔ ہیر اپنے ہاتھ وجدان کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے، اور کہہ کر بنا وقت گنوائے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل جاتی ہے اور کمرے میں جا کر وہ اندر سے دروازہ اچھے سے لاک کر دیتی ہے۔ ہیر کے روم سے نکلنے کے بعد وجدان کافی دیر اسی لمحے ٹہر کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہاں کچھ دیر پہلے ہیر کے ہاتھ تھے، اب وہ ہاتھ خالی ہو چکے تھے۔ وجدان ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہیں صوفے کی طرف بڑھتا ہے اور صوفے سے گدی اٹھا کر اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہیر بھی کمرے میں آئے دروازے کو اچھے سے بند کیے وہ بھی کچھ دیر کے لیے دروازے کے پشت ٹکائے ہوئے وہیں کھڑی رہتی ہے اور پھر خود بھی گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتی ہے اور بیڈ پر لیٹ کر وہ بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سو جاتی ہے۔ Why are you making worse for myself? Tell me where is the diamond? I need to rest you stupid maroon. سکندر کلاڑی اپنی بازوں کے نیچے ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، Diamond is not here. I don't have diamonds. لیوس اب کی بار بول پڑتا ہے، Then where is it? سکندر تجسس سے پوچھتا ہے، Devil. The have all the diamonds already have. All the diamonds? That belongs to Alexander. I don't have any. لیوس بول ہی رہا تھا کہ سکندر جھٹ سے کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لیوس کی گردن موڑ کر اسے مار دیتا ہے۔ جب تک کلاڑی زمین پر گرتی ہے سکندر لیوس کی گردن سے دھڑ سے الگ کر چکا تھا۔ ڈیول، بابا، اور کتنا نقصان پہنچانا ہے آپ نے وجدان کو؟ جنگ کی شروعات آپ خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، مجھے اپنے ساتھ کرنے کے بجائے اپنے مقابل کھڑا ہونے پر مجبور کر رہے ہیں آپ۔ سکندر لیوس کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ایسے صحیح تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس بار ڈیول کی کہانی میں اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں، اس کے مخالف کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس بار وجدان کو ہارنے نہیں دوں گا میں، اب وہ مزید کچھ نہیں کھوئے گا کسی کی بھی وجہ سے، سکندر پر اعتماد سے خود سے کہتا ہے اور کہہ کر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے البرٹ کو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا اشارہ کرتا ہے۔ سکندر اشارہ کرتے ہی جیسے ہی ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے، اس کی نظر امائمہ کے ڈرے ہوئے وجود سے جا ٹکراتی ہے۔ سکندر امائمہ کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوتا ہے، پھر جلد ہی خود کو کمپوز کیے وہ امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہی حال میں اندر کی طرف کھینچتے ہوئے لاتا ہے اور کالر لیوس کی لاش کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ باہر سے مناظر ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، یہاں سے اسے غور سے دیکھو۔ سکندر امائمہ کی بازو کو پکڑ کر اسے لیوس کی لاش اور اس کے جسم سے الگ اس کی لٹکی ہوئی گردن اور کٹی ہوئی ٹانگ اور بازو کو دکھانے لگ جاتا ہے۔ امائمہ حیران تھی، وہ اس سے بھی زیادہ وہ حیران اس وقت کسی اور بات سے ہو رہی تھی۔ امائمہ کی نظریں مسلسل لیوس کی لاش پر تھی، پر دل و دماغ میں سکندر کی باتیں گونج رہی تھی۔ سکندر جھٹکے سے امائمہ کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہے۔ امائمہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر وہ اسے کچھ سخت کہنے سے رک جاتا ہے۔ امائمہ بڑے غور سے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، پر اسے کچھ بولتی نہیں ہے۔ اگر تم نے باہر جا کر کسی کو کچھ میرے بارے میں کچھ بھی کہا تو یہی حشر تمہارا کروں گا امائمہ حیدر۔ سکندر امائمہ کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ امائمہ زور سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، پر سکندر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ سکندر، میرا ہاتھ چھوڑو۔ امائمہ اپنی کلائی چھڑوانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں میری جاسوسی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ سکندر امائمہ کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ ڈیول کے بیٹے ہیں؟ امائمہ ہچکچاتے ہوئے پوچھتی ہے، تم ڈیول کو جانتی ہو؟ سکندر امائمہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ امائمہ بھی سکندر کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے، بس سکندر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، سکندر امائمہ کو زور سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ امائمہ سکندر کے سینے سے آ گئی ہے زور سے، جس سے وہ 2 قدم زور سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ سکندر، دور رہیں، مجھ سے بدتمیزی مت کریں۔ امائمہ سکندر سے دور ہوتے ہوئے غصے میں سکندر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے۔
امامہ کے تھپڑ مارنے پر سکندر کا رخ مڑ چکا تھا۔ مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کیے رہے سکندر جہانگیر عالم، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، مجھے خاموش رہنے دیں اور مجھ سے دور رہیں۔ امامہ سکندر کی جھکی ہوئی نظروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بھاڑ میں جائیں آپ اور بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کی جان لے رہے ہیں اور کس کی نہیں۔ میری طرف سے پوری دنیا تباہ کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھ سے دور رہیں۔ امامہ گہری سانسیں لیتے ہوئے سکندر کے چہرے کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی ہال سے باہر جانے لگتی ہے۔ قدم بڑھاتی ہے پر اس کے قدم سکندر کے بالکل قریب آ کر رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کی نظریں لال سرخ خون میں تر ہوئی بھی تھی، زمین پر تھی، جسے دیکھتے ہوئے امائمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے کچھ دردناک منظر گھومنے لگ جاتے ہیں۔ امائمہ اپنے آپ کو کمپوز کیے پھر باہر کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور دروازے پر پہنچتی ہی تھی کہ سکندر زور سے امائمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر جانے سے روک دیتا ہے اور زور سے دروازے کو لات مار کر اسے بند کر دیتا ہے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سکندر امائمہ کے قریب زور سے دروازے پر مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی غصے سے بھری ہوئی گرجدار آواز سے امائمہ کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ امائمہ ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیتی ہے۔ بولو۔ سکندر امائمہ کی بند آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ امائمہ ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کیے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ امائمہ کی گہری گہری سانسیں، اس کا کانپنا سکندر کو بآسانی محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر اس وقت مجھے جانے دے، پلیز مجھے جانے دے۔ امائمہ کی آنکھوں میں نمی پہلے سے بڑھ چکی تھی، اب ڈر کے مارے وہ رونے لگ گئی تھی۔ جانے دوں؟ کیسے جانے دوں میں؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سکندر لال سرخ ہوتی نظروں سے امائمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر دور ہو جائیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ امائمہ سکندر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کسی پرندے کی طرح اس کی قید میں پڑپڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، معافی مانگو پہلے۔ سکندر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، میں معافی نہیں مانگوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے۔ امائمہ دو ٹوک لہجے میں سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، معافی نہیں مانگو گی تم؟ نہیں مانگوں گی میں۔ امائمہ سکندر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹل لہجے میں بول پڑتی ہے، ٹھیک ہے پھر۔ سکندر کہتے ہیں امائمہ کو کلائی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اسے اسی کرسی پر جا کر بٹھاتا ہے جہاں کچھ دیر پہلے لیوس بندھا ہوا تھا۔ سکندر یہ کیا کر رہے ہو؟ امائمہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، منہ بند کر لو اپنا امائمہ۔ سکندر امائمہ کو کرسی پر بٹھائے ہوئے زمین سے لیوس کے خون سے تر ہوئی چھری رسی کو اٹھائے وہ اسے امائمہ کے کمر کے گرد رسی کو باندھنے لگتا ہے۔ سکندر مت کریں گے۔ امائمہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، بہت اکڑ ہے نا تم میں، آج رات ساری نکل جائے گی۔ جب اس خون سے تر زمین اور خون کی خوشبو سے بھرے ہوئے کمرے میں آج رات بند رہو گی تو اچھے سے مجھے بھی جان جاؤ گی اور خود کو بھی۔ سکندر مت کریں ایسا، مجھے جانے دے۔ امائمہ روتے ہوئے کہتی ہے، میری زندگی میں تم زبردستی شامل خود ہوئی ہو امائمہ، اب برداشت مجھ کو اور مجھ سے جڑی ہر چیز کو، کیونکہ تمہاری کوئی واپسی نہیں ہے۔ سکندر جھک کر امائمہ کی نم بھیگی ہوئی پلکوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اپنا خیال رکھنا اور اپنی زبان کو، اپنا دماغ کو قابو میں رکھنا، اور میں جب واپس آؤں گا تو ہر چیز تمہارے ٹھکانے پر ہونی چاہیے۔ سکندر واپس سیدھا کھڑا ہو کر امائمہ کے چہرے کو، اس کے رونے والی بے جان سے وجود کو دیکھتے ہوئے سیریس فیس میں خود دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنا کوٹ اٹھا کر وہ ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ سکندر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا وہیں ہال کے باہر سے بیک ڈور سے باہر نکل جاتا ہے۔ سکندر کو گھر لوٹتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ رات کی گہری اندھیری میں واپس لوٹا تھا۔ ہیر وجدان سے بات کر کے کمرے میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹے ہی سو چکی تھی، لیکن وجدان بے چین سا جاگتا ہوا پھر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے، نارمل ڈارک گرے کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے، وجدان ننگے پیر ہیر اپنے اسٹڈی روم کی ٹھنڈی ٹائلز پر، وہ ٹائلز کے خالی ٹبوں میں اپنے قدم رکھتے ہوئے، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا گلاس لہراتا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وجدان کے ذہن میں ہیر کے ٹکرائی ہوئی وہ آنکھوں کے وہ مناظر ہی گھوم رہے تھے۔ تم وہاں تھی لیکن اچانک وہاں سے غائب ہو گئی تھی، اور وہاں پہنچی کیسے؟ کیمرے میں تو تم یہاں بھی تھی، لیکن مجھے پھر وہاں کیسے نظر آئی؟ وجدان ننگے پیر چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون اور کیا ہو ہیر؟ تم صرف میری ہی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں مجھے الجھا رہی ہو؟ وجدان تھکے ہوئے لہجے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر سیدھا ہو کر پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ اپنے شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھے ہوئے وہ اسٹڈی روم سے باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں پہنتا ہے پیروں میں، اور باہر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔
हीर भी नंगे पैर अपनी आंखों को मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। दोनों अपने आप में मगन हुए अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। हीर की आंखें नींद से भरी पड़ी थी। वो बिना पूरी आंखें खोलकर देखे हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने से आते हुए वजदान से टकराकर हीर के सर के बल पीछे सीढ़ियों पर गिरने वाली हो जाती है। वो गिरती इससे पहले ही वजदान हीर की कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने से लगा चुका था। हीर अब भी अपनी मुकम्मल आंखें नहीं खोलती है। वजदान के सीने से लगे हुए वो गहरी सांस लेते हुए वजदान के सीने में अपना मुंह छुपाने लगती है। वजदान हीर की कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का साड़ बांधे हुए इसे अपने सीने से लगाए एक पुरसुकून सा कंफर्ट दे रहा था। हीर पहले कुछ पल तो वैसे ही वजदान के सीने से लगी रहती है। इसके सीने से लगते ही हीर खड़ी खड़ी फिर सोने लग जाती है, पर वह वजदान के सीने पर अपना मुंह रगड़ते हुए जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। इतनी रात को कहाँ फिर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? वजदान हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। वो मुझे भूख लग रही है। हीर बंद आंखों से ही वजदान को जवाब देती है। मुझे खा लो, यकीन है मुझे खाने के बाद तुम्हें कुछ और खाने की तलब नहीं रहेगी। वजदान हीर की पीठ सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान की बातों पर हीर बेकी यकीनी से अपनी आंखें खोलकर सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगती हैं। मैंने आपको नहीं खाना है, आप देखने में अच्छे नहीं लगते तो खाने में कहाँ से लगेंगे? हीर वजदान से दूर होकर अपनी आंखें मसलते हुए कहती है। तुम तुम चख कर तो देखो, अगर मज़ा ना आए तो फिर कहना। वजदान हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है। वजदान एक सीढ़ी पर चढ़ता है और हीर के करीब आ जाता है। वजदान रुक जाए, आप फिर शुरू हो गए हैं। बंदा कभी वक्त भी देख लेता है। हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर इसे मजीद करीब आने से रोकते हुए कहती है। वक्त देखकर कौन कभी बीवी के साथ रोमांस करता है? रही बात वक्त की तो आधी रात हो चुकी है। रोमांस करने के लिए परफेक्ट वक्त हो चुका है। कमरे में चलो या फिर स्टडी रूम में काउच पड़ा है। वहाँ का वजदान अपनी बात पर खुद हंस पड़ता है। अभी और इसी वक्त छोड़े मुझे, वरना मैं मारकर आपका हशर कर दूंगी। मैं आपका। हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर इसके कदम सीढ़ियों से नीचे करती है और खुद इसकी तरफ बढ़ने लगती है। हशर तो तुम मेरे दिल का पहले ही कर चुकी हो, और वो भी बहुत बुरे वाला। वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए शरारत से भरे हुए लहजे में कहता है। वजदान इसका हाथ अभी भी हीर की कमर पर ही होता है। अभी तो सिर्फ दिल किया है। अगर अपने मुंह का और बालों का नहीं करवाना चाहते तो अभी और इसी वक्त छोड़े मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए अपनी बाहों में कैद नहीं किया है। वजदान हीर को अपनी बाहों में उठाए इसे ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। पहले कुछ कर लो, इन लबों का जाम पी लो, अपने दिल को सुकून दे दूं, फिर छोड़ूंगा तुम्हें। वजदान मेरे मुंह मत लगे, आप बदतमीजी मत करें और मेरे साथ लुच्ची हरकतें मत करें आप। हीर अपने आप को वजदान की बाहों में देखते हुए गुस्से में कहती है। तुम मेरे रोमांस को लुच्ची हरकतें नहीं कह सकती हो, और तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा तो और किसके मुंह लगूंगा मैं? वजदान हीर को बेड पर बिठाते हुए इसके होंठों को फोकस में लेते हुए हीर की तरफ बढ़ते हुए शरारतन लहजे में कहता है। वजदान, इंसान नहीं बनेंगे आप। हीर एक हाथ से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए और दूसरे हाथ से वजदान के सीने पर थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहती है। बेगम, इंसान ही हूँ मैं। तुम मुझे सर से लेकर पैर तक देख सकती हो। वजदान हीर के पास पर कुछ फासले पर बैठ लेटे हुए हीर का हाथ पकड़कर इसका सर अपने सीने से लगाते हुए कहता है। मुझे अपना दिल और मूड दोनों ख़राब नहीं करने। मैं आपको देखकर वजदान साहब, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बाहों से आज़ाद करें, वरना अपने सर के बाल नचवाने के लिए तैयार हो जाएं। हीर मजीद और कोई कोशिशें ना करते हुए कहती है। किस कदर बदतमीज़ लड़की हो तुम, शर्म नहीं आती है तुम्हें मेरे साथ रोमांस ना करते हुए? वजदान नजर झुकाकर हीर की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मैं बहुत बेशरम लड़की हूँ। अब आप मुझे छोड़ें, वरना ट्रेलर में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। हीर बोल ही रही थी कि वो बीच में बोल पड़ता है। फिल्म तो मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, पर रोमांटिक वाली। हम रोमांटिक फिल्म देखेंगे। वजदान हीर को मजीद अपनी बाहों में कैद करते हुए हंसते हुए कहता है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको इमरान हाशमी की फिल्म दिखाऊंगी, और वो भी बड़ी स्क्रीन पर। हीर वजदान की बाहों से खुद से निकाल कर गहरी सांस लेते हुए वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है। सच्ची में? चलो आओ फिर, कमरे में ही हम बड़ी स्क्रीन भी है यहाँ, और ऊपर यहाँ का बेड भी काफ़ी बड़ा है। हम दोनों फिल्म देखते देखते हुए एक साथ सुकून से सोएंगे। हो गया? हीर बेड के पास खड़ी हुई अपना एक हाथ कमर पर रखे हुए बेजारी से पूछती है। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए बेड से नीचे उतरकर इसे मज़े से अपनी बाहों में दोबारा कैद कर लेता है।
ابھی اور کچھ کرنا باقی ہے؟ ہیر وجدان کے باہوں میں آرام سے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ ہاں، ایک کس کر لو۔ وجدان ہیر کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کس وس کرنے کی۔ ہیر وجدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے روکتی ہے۔ یار، یہ ظلم تو نہ کرو مجھ پر، جانتی ہو تمہارے چہرے میں، تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے ہونٹوں کا دیوانہ ہوں میں۔ وجدان، پلیز مت کریں یہ بکواس میرے ساتھ، مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑیں مجھے۔ ہیر تکان سے چور ہوئی پڑی تھی، اوپر سے وجدان اسے خود سے دور نہیں کر رہا تھا جو اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ تو سو جاؤ نا پھر میری جان۔ وجدان ہیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ کہاں سوؤں میں؟ چھوڑ تو نہیں رہے ہیں آپ مجھے؟ اپنی قید میں کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہیر غصے میں کہتی ہے، تمہیں کہیں اور جا کر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری باہیں اور میرا سینہ کافی ہے تمہیں پرسکون نیند دینے کے لیے۔ بس بہت ہو گیا ہے، رہتے نہیں آپ مجھے اپنے سینے پر سلانے والے۔ ہیر وجدان کے ہاتھ پر اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، غصہ نہیں کرتے ہیں ڈارلنگ۔ وجدان ہیر کے چہرے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے، وجدان، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، اگر آپ ابھی مجھ سے دور نہیں ہوئے تو یاد رکھیے گا اس کے بعد کے انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہیر غصے سے لال سرخ ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا کرو گے تم؟ وجدان شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں۔ ہیر اسی پل وجدان سے دور ہو کر وہی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا واز اسی پل اٹھا کر غصے میں وجدان کی طرف پھینک دیتی ہے اور جھٹ سے پانی کا جگ اٹھا کر وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ باہر نکلے کمرے سے، باہر ابھی اور اسی وقت۔ ہیر دوسرے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نہیں جا رہا ہوں، حد ہو گئی ہے، جب دیکھو مجھے کمرے سے باہر نکالتی رہتی ہو۔ وجدان بیڈ پر لیٹے ہوئے ضدی بچے کی طرح کہتا ہے، جائے گا تو آپ کا ابا بھی۔ ہیر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے بیڈ سے چڑھ کر وجدان کو دھکا مارنے لگتی ہے۔ اتنی بھاری کیوں ہیں آپ؟ ہل بھی نہیں رہے ہیں؟ ہیر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہیں ہوتا ہے، وہ ہیر سے ہلتا نہیں ہے۔ اف، تھک گئی میں۔ ہیر دونوں بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے چھت کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ وجدان ہیر کو تھکا ہوا دیکھ کر خود جلدی سے اٹھ کر ہیر کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسی پانی کے جگ میں سے ہیر کے لیے پانی گلاس میں نکال کر ہیر کو اٹھا کر اسے پلاتا ہے۔ انسان کی بچی بن جاؤ اور چپ کر کے سو جاؤ، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ وجدان ہیر کی حالت دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں انسان کی بچی ہوں پر میں آپ کے ساتھ نہیں سوں گی، یا تو آپ یا تو میں۔ ہیر پانی پیتے ہوئے کہتی ہے، پانی پی کے چپ کر کے تھپڑ نہ کھا لینا میرے ہاتھوں سے۔ وجدان ہیر کے پانی والے گلاس کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، دو ادھر ایک ساتھ اتنا پانی نہیں پیتے۔ وجدان اس کے ہاتھوں سے گلاس لگاتے ہوئے کہتا ہے، چلو سو جاؤ، آدھی رات تم نے ویسے ہی کر دی ہے، اب یہ بھی ختم ہو گئی، ایسے ہی کل کا دن بھی فضول جائے گا۔ وجدان ہیر کو لٹاتے ہوئے اس کے اوپر کمبل پھینکتے ہوئے کہتا ہے، سو جاؤ چپ کر کے، نہیں سوؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ وجدان کہتے ہی بیڈ سے اتر جاتا ہے اور سیدھا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ سکندر کے روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر کمبل منہ تک اوڑھتے ہوئے سونے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آ گیا ہے۔ سکندر بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے سونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے نا، کیا کروں؟ وجدان بیڈ کے پاس پڑے ہوئے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس بھر کر بیڈ پر بیٹھ کر اسے منہ سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، جھوٹ مت بول کمینے، بیوی نے تجھے تیرے کمرے سے نکال دیا ہے، پھر سے بول دے۔ سکندر مذاق کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وجدان کو پریشان دیکھ کر وہ اسے ہنسانے لگتا ہے۔ بیوی؟ وجدان بیڈ پر اپنے سر کے نیچے بازو رکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ میری بیوی ہے، پھر کیوں وہ مجھے انجان لگتی ہے؟ میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے اتنی پیچیدہ کیوں لگتی ہے؟ وجدان چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کرتا ہے، امائمہ میرے بابا کو جانتی ہے، وہ مجھے جانتی ہے، میری حقیقت کو جانتی ہے، پر کیسے؟ سکندر بھی کروٹ لے کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتا ہے، تمہیں میں کیسے نہیں جان سکتی ہوں سکندر عالم، تم میری زندگی کے ویرانیوں کی وجہ ہو، جو تم نے مجھے برباد کیا ہے، تمہاری وجہ سے میں نے سب کھو دیا ہے اپنا، پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں تم سے کبھی ایسے ملوں گی، میں تم سے ایسے نہیں ملنا چاہتی تھی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے سکندر جہانگیر عالم، ڈائمنڈ مل گئے۔ ڈیول اپنے آفس کی بلڈنگ کے کھڑے ہوئے اپنے فلور کے جو 37 نمبر فلور پر مشتمل تھا۔ ڈیول وہاں سے پورے ملک کی جگمگاتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں ڈیول، وہ انہیں نہیں ملے۔ بنش ڈیول کے پیچھے کھڑی ہوئی ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے ہوئے اس سے اسٹیڈیم کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، وجہ؟ جہانگیر کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے،
اب بھی وہ نارمل فیس میں بنش کی طرف پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، لیوس کو مار دیا گیا ہے اور ڈائمنڈ کو کسی نے ضبط کر لیے ہیں۔ بنش ڈیول کی طرف آئی پیڈ پڑھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ کون ہے؟ جہانگیر وجدان کو اس کے ہاتھ میں دل کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، الیگزینڈر کا بیٹا اور امریکہ کا مونسٹر جس نے پورے ملک پر اپنے ڈر سے حکمرانی کر رکھی ہے۔ الیگزینڈر کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ جہانگیر وجدان کے چہرے پر ویڈیو کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے، جی تھا الیگزینڈر کا بیٹا بھی، کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ لیزل کی طرح الیگزینڈر نے اپنے بیٹے کو بھی اپنی پہچان سے دور رکھا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور صحیح وقت پر وہ اپنی سلطنت کا اس اٹلی کا مونسٹر بنا سکے۔ بنش کہتے ہوئے لائٹس بورڈ کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر ساری لائٹس ایک ساتھ بند کر دیتی ہے، پر آپ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا تھا اور اٹلی کے ڈیول آپ خود بن گئے تھے۔ بنش ڈیول کے آفس روم کی لائٹس بند کیے، پروجیکٹر آن کیے۔ اس کی مدد سے جہانگیر کو الیگزینڈر کی تصویر اور اس کی اولاد کی تصویریں دکھاتے ہوئے اسے ڈیٹیلز میں ساری بات بتاتی ہے۔ میں نے الیگزینڈر کو برباد کیا تو اب اس کا بیٹا مجھے برباد کرنے کی کوششوں میں لگا ہے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں سے شراب کی بوتل میں شراب کا آدھا گلاس بھر کر اپنی کرسی کی طرف بڑھتا ہے اور کرسی کی پشت ٹکائے ہوئے وہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھ جاتا ہے جہاں پر پروجیکٹر کی مدد سے وجدان اور الیگزینڈر اور لیزل کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ دیوار پر وجدان کی تصویر رہی ہوئی تھی اسی وقت کے جب اس کے ہاتھ میں انسانی دل تھا جو دھڑک رہا تھا۔ تو اب کیا مجھے برباد کرنے کی باری بیٹے کی ہے؟ جو کسر باپ نے چھوڑ دی تھی اب وہ بیٹا پوری کرے گا؟ ڈیول شراب کا گھونٹ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ صرف انتقام لینے آیا ہے، آپ کی طرح ہی آپ کو برباد کرنے آیا ہے۔ بنش ریموٹ سے وجدان کے چہرے کو زوم کرتے ہوئے کہتی ہے، انتقام کیسا؟ ڈیول تجسس سے وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھتا ہے، اپنے باپ کی موت کا، اپنی بہن کی موت کا بدلہ، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری غلطی کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوا تھا اس کے بدلہ، مونسٹر کی ماں کی موت کا بدلہ۔ اس کی ماں اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، بدلہ وہ صرف اس کا لینے آیا ہے، ورنہ الیگزینڈر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے۔ الیگزینڈر سے اسے کوئی محبت نہیں تھی، پر اب اسے اس کے مرنے کے بعد اس کا سب کچھ چاہیے، چاہے وہ ڈائمنڈ مائن ہو یا پھر اس کا نام، وہ ہر چیز حاصل کرنے آیا ہے۔ بنش واپس کمرے کی لائٹس آن کرتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے اس کی ماں کو شوق سے نہیں مارا تھا، وہ سب ایک غلطی سے ہوا تھا، الیگزینڈر کی غلطی سے اس کا خاندان برباد ہوا ہے۔ میں نے صرف اسے روکنے کے لیے اسے سزا دی تھی، وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ڈیول کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کوئی برباد کر پائے ایسا کوئی شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ڈیول اٹل لہجے میں کہتا ہے، جب میں باپ کو دہرانے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو اس کا بیٹا کیا توپ ہے میرے سامنے۔ ڈیول شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ایرو بورڈ کے تیر ایک چھوٹے سے باکس سے اٹھا کر وہیں سے وجدان کے سر سے بالکل بیچوں بیچ میں زور سے دے مارتا ہے۔ تیر بالکل نشانہ پر جا لگتا ہے، وجدان کے سر کے بالکل بیچوں بیچ میں دے مارتا ہے۔ جو میں نے اپنے نام کر لیا وہ بس میرا ہے۔ ڈیول سے اس کی پسندیدہ چیز کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ ڈائمنڈ بھلے ہی الیگزینڈر کے ہوں پر اب یہ میرے ہیں۔ اس نے میرا کام تباہ کیا تھا تو بدلے میں نے اس کا کاروبار اپنا بنا لیا۔ اب ڈیول نے کسینو کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ کا بزنس بھی کرتا ہے۔ اگر مجھے وہ اس کے بیٹے کو دینے کے قابل لگے گا تو دے دوں گا، ورنہ اس کا باپ قبر سے نکل کر بھی مجھ سے وہ نہیں چھین سکتا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ڈیول بنش سے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں، ڈیول بس امریکہ میں سب اسے مونسٹر کے نام سے مشہور کر رکھا ہے، اصل نام مجھے نہیں پتا ہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ ڈیول کا نام کون جانتا تھا؟ پر ڈیول کو سب جانتے تھے۔ مونسٹر نے پہچان تو بنا لی ہے، اب دیکھتے ہیں اندر سے وہ خالی ہے یا مجھ سے لڑنے کی قابلیت ہے اس میں۔ لڑکے جیت سکتا ہے تو جیت کر دکھائے، میری کوئی کمزوری سے لا علم ہے وہ۔ اب ڈیول اپنی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر فخریہ انداز میں کہتا ہے، وجدان کہاں ہے؟ ہیل مہرون کلر کی لانگ فراک میں پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گھر کے میل سرونٹ سے پوچھتی ہے، جسے اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ This one is for you, Lady Monster۔ سرونٹ ہیل کو ایک چھوٹی سی پرچی ڈائننگ ٹیبل پر اس کے کھانے کے ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے، گڈ مارننگ وائفی، کھانا تیار ہے اور پورے دن کا تیار ہے۔ آج سارا دن تم گھر پر رہو گی، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی بھی۔ آج بس آرام کرو اور میرا انتظار کرو۔ اور ہاں، ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ننگے پیر مجھے کہیں جاتے ہوئے مینشن میں نظر آئی تو اپنے پیروں کو تڑوانے کے لیے تیار رہنا۔ بائے بائے تتلی۔ نوٹ کے آخر میں ایک دل کے پاس ایک
किस करने वाली स्माइल के साथ साथ एक छोटी सी तितली बनी हुई थी, जिसे देखकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। हीर के चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट वजदान कैमरे की मदद से एक आईपैड में देख रहा था। सर, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। अली वजदान के साथ वाले एक बड़े से सोफे पर बैठते हुए अपने फ़ोन में वक्त देखते हुए कहता है। वजदान अपने प्राइवेट जेट में बैठे हुए सोफे से पुश टिकाए हुए आईपैड में हीर को देखे जा रहा था। वजदान अली की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस हीर को देखे जा रहा था। वजदान हीर को नज़र भर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और आईपैड अपनी टांगों पर उल्टा करके रख देता है। अगर मुझे पता होता कि वो वजदान यहाँ नहीं है तो मुझे आज ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं ये थान कैसे लड़कियां पहन लेती हैं। एक तरफ से इसको पकड़ो तो दूसरी तरफ से फैल जाती है, ये फ्रॉक दूसरी तरफ से पकड़ो तो दुपट्टा गिर जाता है। या तो मुझे कीड़ा है या फिर मेरे कपड़ों को। हीर कुर्सी पर बैठे हुए अपनी आसपास फैली हुई फ्रॉक को देखते हुए कहती है, बदल लेती हूँ अभी जाकर इन कपड़ों को। हीर बिना पूरा नाश्ता किए वो वापस अपनी फ्रॉक हाथ में पकड़े हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हुए जाती है और सीधा ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़ों वाले सेक्शन में जाती है। एक नज़र वो खुद को इन कपड़ों में देखती है और खुद ही वो इन्हें देखकर बदलने का इरादा बदल देती है। इतनी प्यारी तो कह रही हूँ कि मैं बदल कर क्या करूँगी। कुछ दिन ही तो पहनना है मैंने ये, फिर तो मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी। हीर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है। वो मुस्कुराकर वो फ्रॉक पहने हुए अपने कमर पर हाथ बांधकर ड्रेसिंग रूम में अपने वाले सेक्शन में ही चलने लगती है, क्योंकि वाहिद वही से आता जहाँ कोई कैमरा नहीं था। वजदान इसकी प्राइवेसी का ख्याल था। कैमरे तो यहाँ भी है, लेकिन कहाँ पर है? नज़र तो नहीं, कहीं भी नहीं। नज़र क्यों नहीं आ रहे? हीर इधर उधर नज़र घुमाते हुए सोचती है। टहलते टहलते वो वजदान के कपड़ों के सेक्शन में चली जाती है, जहाँ इसके एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कोट हैंगर में लगे हुए थे। हीर गर्दन घुमाकर एक नज़र पूरे कमरे में घूमाती है और फिर वो अपने होठों का पाउट बनाते हुए वो वजदान के कपड़ों को पहनने लग जाती है। खड़ूस आदमी के पास इतने सारे अच्छे रंगों वाले कपड़े तो हैं, पता नहीं फिर भी क्यों हर वक्त कफन पहन कर रखते हैं। पता नहीं इनकी माँ ने क्या खाकर पैदा किया था इस खड़ूस और बेरहम शख्स को। मैं इनके पास होती ना, इस वक्त तो हर चीज़ की मैं शहद भर भर कर खिलाती। बंदा देखने में तो चिकना है, हरकतों से एक नंबर का छिछोरा पैदा किया है। मेरी भी ना होने वाली सासू माँ ने। हीर वजदान के सारे कपड़े हैंगर से उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए सामने खड़ी होकर इसके सारे कपड़ों को पहनने लगती है। पहनती कम है और गंदे ज़्यादा करती है। सब लोग पहुंच गए हैं। अली वॉशिंगटन में लैंड होकर वजदान के बाजुओं पर हाथ मारकर इसे उठाता है। वजदान आंखें बंद करता है और वो थकावट की वजह से नींद में चूर हुआ पड़ा था। आंखें बंद करते ही वो नींद में गहरी नींद सो जाता है। वजदान 2-3 बार अली के उठाने पर वजदान उठ जाता है। वो उठते ही वो सबसे पहले आईपैड में हीर को देखने लग जाता है। हीर को देखकर एक नज़र वो अपना आईपैड अली को पकड़ाते हुए अपनी सीट बेल्ट को खोलकर खड़ा होता है। सिकंदर को मेरे यहाँ आने का बता दो, वजदान कहते ही प्राइवेट जेट के दरवाजे पर आ खड़ा होता है और इसके दरवाजे के खुलने का इंतजार करता है। दरवाजे के खुलते ही वजदान अपने कोट के बटनों को बंद करते हुए जेट की सीढ़ियों से नीचे उतरने ही लगता है। वजदान के उतरते ही इसकी नज़र इसके बिल्कुल सामने एक बड़े से ग्राउंड में कतार से लगी हुई 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और सबके सब लैंड क्रूज लाइन में लगी हुई थी। वजदान इन सबको देखते हुए कोल्ड नज़रों से गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है और एक ब्लैक कलर की लैंड क्रूज के पास पहुंचा था, जिसके बोनट पर इसका मॉन्स्टर साइन बना हुआ था। वजदान गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि अली वजदान के दरवाजे खोलने से पहले ही अली इसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। वजदान गाड़ी में बैठे हुए कुर्सी से पुश टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वजदान के बैठने के बाद अली भी दौड़ते हुए गाड़ी की दूसरी तरफ से आता है और वजदान की गाड़ी में ही ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आकर बैठता है। अली के बैठने के बाद सब लोग, वजदान के सारे आदमी भी गाड़ी में सवार हो चुके थे। वजदान की गाड़ी के आगे 5 गाड़ियाँ होती हैं। इसकी सेफ्टी के लिए वो इसकी गाड़ी के पीछे बाकी की गाड़ियाँ होती हैं। सिकंदर सुबह जल्दी उठकर वो भी हॉस्पिटल आ पहुंचा था। अमायमा को अकेला कमरे में बंद करने की वजह से वो पूरी रात बेचैन रहता है। इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी, पर गुस्से में वो इसे आज़ाद भी नहीं करता है। सिकंदर हॉल के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खोलने के लिए इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो कुछ पल इसे नहीं खोलता है। पर जल्दी से अपने आप को कंपोज किए वो दरवाज़ा खोलकर हॉल में दाखिल होता है। सिकंदर की नज़रें ज़मीन पर टिकी हुई थी। वो जैसे ही सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है, इसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। सिकंदर हैरानगी से इधर उधर देखने लगता है। कुर्सी खाली थी, रस्सी खुलकर जमीन पर गिरी हुई थी। सिकंदर हैरान परेशान होकर अल्बर्ट को फ़ोन लगाता है। इसके एक फ़ोन करने पर अल्बर्ट दौड़ते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है। इसके सिकंदर के सामने पहुंचते ही सिकंदर एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर दे मारता है। अमायमा कहाँ है?
सिकंदर गरजदार आवाज़ में धाड़ते हुए कहता है। सिकंदर के मौके पर अल्बर्ट अपने आप को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। मम्मा, मुझे नहीं पता है चीफ, मैं इसे यहीं पर छोड़कर गया था, वो बंधी हुई थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। अल्बर्ट अपने आप को कंपोज करते हुए कहता है, मुझे अमायमा चाहिए, वो मुझे हर हाल में अपने सामने चाहिए। अल्बर्ट, अगर वो मेरे सामने ना आई तो तुम अपनी कब्र अपने हाथों से खोद कर आना। अब दफ़ा हो जाओ और मुझे अमायमा का पता ला कर दो, मैं इसको खुद उठा कर लाऊंगा। सिकंदर तैश में आए हुए धाड़ते हुए अल्बर्ट का जबड़ा अपने हाथ में जकड़े हुए कहता है, जी मैं लाता हूँ। अल्बर्ट अपने आप को सिकंदर के पंजे में छुड़वाते हुए बौखलाते हुए कहता है, अमामा, क्यों मुझे तुम डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा अगर तुम खुद शराफत से मेरे पास ना आई तो। सिकंदर अल्बर्ट के जाते ही पलटकर कुर्सी को जोर से लात मारते हुए कहता है, लॉकर ढूंढने का सही वक्त है, वजदान की गैर मौजूदगी भी है, पर हर तरफ कैमरे हैं, ढूंढूंगी कैसे? कल तो कुछ करके बच गई थी, आज कैसे ऑफिस रूम की तलाशी लूं? हीर अपने कपड़े वाले सेक्शन में अपने आप को एक बड़े से शीशे में सर से पैर तक देखते हुए कहती है, कुछ तो करना होगा हीर, पहले कागज थे, अब डायमंड भी है, एक साथ में हर काम में नाकाम नहीं हो सकती हूँ। हीर वरजान के कपड़ों में इसका कोट निकाल कर पहनते हुए खुद से कहती है। हीर बेध्यानी में वरजान के सारे कपड़े बर्बाद कर चुकी थी। वो पूरे ड्रेसिंग रूम में ज़मीन पर वरजान के कपड़े बखेर कर इन पर नंगे पैर चलते हुए इनके कपड़ों को ख़राब कर रही थी। हीर, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा? ये सब दिन गुजर रहे हैं और मैं खाली हाथ हूँ, अब तक वरजान से उलझना तो पड़ेगा अगर मुझे जीतना है तो। हीर अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचती है, मैं कर लूँगी जब तक वो आएगा, इंशाल्लाह मुझे फ़ाइल मिल जाएगी। ये सारे कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी ये क्या कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं जो अपने लिए इतने ज़बरदस्त से कपड़े बनवाए हुए हैं, सारे कितने अच्छे और साफ़ सुथरे हैं। हीर कहते कहते रुक जाती है और अपने पीछे इसके फैलाए हुए कपड़ों को देखने लग जाती है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? हीर ज़मीन पर बिखरे हुए इनके सारे कपड़ों की तरफ देखते हुए हैरानगी से कहती है, इसे ठीक कैसे करूं मैं? हीर कपड़ों को ज़मीन से उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वजदान के कपड़ों में वो अपनी खुद की फ्रॉक में अटक कर वो सोफे के पास गिर जाती है। वजदान आज रात वापस आकर मुझे ही सफ़ेद रंग का कफन पहना देगा, मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है इनके कपड़ों का। हीर रोतलू सी शक्ल बनाकर ज़मीन पर वजदान के कपड़ों को गंदा किए हुए वो देखते हुए कहती है, अल्लाह मेरी हिफाजत करना इस शैतान से। हीर वजदान के कपड़ों को उठाकर इसकी तह लगाते हुए रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है। शोएब बड़ी बेताबी से डेविल की हवेली में इसके ऑफिस रूम के दरवाजे को नॉक करता है। आ जाओ, अंदर से आवाज़ आती है। जहांगीर लैपटॉप टेबल पर रखे हुए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। डेविल डायमंड अमेरिका में ही है और मॉन्स्टर अमेरिका से बाहर है। क्या करना है? हीर कहाँ है? डेविल लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए हुए पूछता है। वो अमेरिका में है। शोएब डेविल की बात का मतलब समझ नहीं पाता और हैरान को नज़रों से देखते हुए पूछता है, तो वो है ना वहाँ पर, वो खुद डायमंड लेकर आएगी, तुम फिक्र मत करो इसकी, मुझे अमेरिका वाले कसीनो की डिटेल्स बताओ। मतलब? शोएब अब भी नासमझी से इसकी तरफ देख रहा होता है। मतलब? जहांगीर कहते ही लैपटॉप का रुख शोएब की तरफ मोड़ता है और खुद अपनी कुर्सी से उठकर शोएब की तरफ बढ़ने लगता है। मैं थोड़ा शरीफ क्या हुआ, सभी मुझे काट खाने को तैयार हो चुके हैं, डेविल का डेविल रूप भी भूल चुके हैं, अमेरिका मेरे जोड़ों में बैठ गया है, मसले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर सिकंदर आज यहाँ होता तो आपको अकेले ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शोएब पहले डेविल के चेहरे को देखते हुए कहता है और फिर सर झुकाकर खामोश हो जाता है। खामोश जैसे खुद फिक्र नहीं है इसकी मौजूदगी से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हमसे नफ़रत है तो नफ़रत ही सही, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो वो खुश रहे, बहुत है मेरे लिए। जहांगीर शोएब के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है और कहकर अपना रुख मोड़ लेता है। आज रात डायमंड्स डिलीवर हो जाने चाहिए, निक को कांटेक्ट करो, इससे कहो कि आज रात की डिलीवरी वो करेगा। कसीनो में वो लोग जाएंगे, बाहिफाजत इनका सामान इनके हवाले करके इनसे पैसे ले लेना। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। इस पीडीएफ में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं उन मिस्टेक्स को कम से कम करूं, लेकिन जो हो गई हैं उनके लिए माजरत है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।